مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے جو یہ واقعات ہیں ان کا مقصود قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہے کہ مسلمان ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، ان سے کچھ سمجھیں۔ تو ان واقعات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ عبرت کے لیے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ سابقہ اقوام کے قرآن کریم میں ذکر ہیں، اور کچھ اسرائیلی روایات وہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے حوالے سے، سابقہ انبیاء کے حوالے سے وہ واقعات بھی موجود ہیں۔ انہی اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ کہلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے اپنی اتنی مخلوقات بنائی ہے، تو سب کی طرف دھیان کیسے دیتا ہے؟ تو سب کی طرف دھیان کیسے دیتا ہے؟ تو ان کو پیدا کیسے کرتا ہے؟ تجھے ہر ایک کے بارے میں علم کیسے ہوتا ہے؟ یقین تھا کہ علم اللہ کو ہے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیسے یہ علم تیرے پاس ہوتا ہے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے ہر فرد کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ سے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ، جو کام تیرا نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ جو میرا کام ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ دوبارہ سوال کیا، 12 سوال کیا کہ اے پروردگار، مجھے بھی تو ایسی توفیق دے کہ میں بھی کوئی چیز بناؤں اور پھر دیکھوں کہ کیا میں اس کی طرف توجہ دے سکتا ہوں یا نہیں، میں اسے کیسے سنبھال کے رکھوں۔ جب بات کر رہے تھے، تیسری بار سوال کر رہے تھے، تو سامنے ایک پتھر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی اور حکم دیا کہ موسیٰ توجہ سے اسے دیکھو، یہ تمہارے سامنے، میں اس پتھر میں بھی میں جان ڈال دیتا ہوں، لیکن تم نے توجہ نہیں ہٹانی۔ موسیٰ علیہ السلام غور سے اس پتھر کو دیکھنے لگے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ پتھر ایک انسان کی شکل اختیار کرنے لگا۔ جو ہی وہ ایسی شکل اختیار کرنے لگا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، یہ کیسے پتھر تبدیل ہو رہا ہے؟ تو پتھر کو واپس دیکھا، وہ اپنی کیفیت میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے تجھے کہا تھا توجہ پوری ادھر رکھنی ہے، توجہ نہیں ہٹانی۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی، یا پروردگار ایک موقع اور دے دیجیے کہ اب توجہ نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر جب غور سے اسے دیکھنے لگا، موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے لگے پتھر کو، تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی، اور وہ پتھر دوبارہ ایک جاندار کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جاندار کی شکل اختیار کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پھر فوراً وہاں سے توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ ہے، پروردگار یہ تو تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ توجہ نہیں ہٹانی، اب تمہیں تمہاری بات کا جواب مل گیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے
کہ میں ہر وقت اپنی مخلوق کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ اگر میں اپنے مخلوق سے ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا دوں تو ان کی کیفیت، ان کی حیت تک بدل جائے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مخلوق سے نہ غافل ہوں، نہ غافل رہ سکتا ہوں۔ چونکہ میری مخلوق ہے، میں اپنی مخلوق کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں، ان کے رزق کا بھی خیال رکھتا ہوں، ان کے چلنے پھرنے کا، ان کے سانس لینے کا، ان کی زندگی کے جتنے معمولات ہیں، ان ہر ایک معاملے کی طرف میری مکمل نہ صرف توجہ ہے بلکہ میرے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی مخلوق سے توجہ ہٹانے لگ جاؤں تو پھر میری مخلوق کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، اے پروردگار، یہ صرف تجھے ہی زیبا ہے کہ تو خالق ہے، یہ تو ہی کر سکتا ہے، کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں۔ یہ واقعات بات کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہم سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے غافل رہتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو بتلا دیا، انی قریب من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لیکن ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا یا اللہ ہمیں نہیں سن رہا۔ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کو ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری طرف اپنی رحمت والی نظر کیے رکھے۔ وہ رحمت کی نظر ہماری طرف ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔